رشید ہجری امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خاص صحابہ میں سے تھے۔ علامہ مجلسی نے فرمایا ہے کہ شیخ کشی نے سند معتبر کے ساتھ روایت کی ہے کہ ایک دن میثم تمار جو کہ امیر المومنین کے بزرگ اصحاب میں سے تھے اور صاحب اسرار تھے، یعنی امیر المومنین کے عطا کردہ خاص علوم سے بہرہ مند تھے، بنی اسد کی ایک مجلس کے قریب سے گزرے۔ اچانک حبیب ابن مظاہر جو شہدائے کربلا میں سے ایک تھے، ان کے قریب پہنچ کر رک گئے اور ایک دوسرے سے کافی باتیں کرتے رہے۔ حبیب ابن مظاہر نے کہا، میں ایک بوڑھے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو خربوزے اور خرمے بیچتا ہے، اور اسے گرفتار کریں گے اور محبت اہل بیت رسالت کی وجہ سے سولی پر لٹکائیں گے اور سولی پر ہی اس کا پیٹ چاک کریں گے۔ اس سے ان کا مقصد میثم تھے۔ میثم نے کہا، میں بھی ایک شخص کو جانتا ہوں جس کا چہرہ سرخ ہے اور بال لمبے ہیں، وہ فرزند رسول کی نصرت کے لیے جائے گا اور اس کو قتل کر دیں گے اور اس کا سر کوفے کے گرد پھرایا جائے گا، اور میثم کا مقصد اس سے حبیب ابن مظاہر تھے۔ یہ کہہ کر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اہل مجلس نے جب ان کی باتیں سنی تو کہنے لگے کہ ہم نے ان دونوں سے زیادہ جھوٹا آدمی نہیں دیکھا۔ ابھی اہل مجلس نے مجلس برخاست نہیں کی تھی کہ رشید ہجری جو محرم اسرار امیر المومنین میں سے تھے، ان دونوں بزرگوں کی تلاش میں وہاں آ پہنچے اور اہل مجلس سے ان کے متعلق سوال کیا۔ وہ کہنے لگے کہ کچھ دیر انہوں نے یہاں توقف کیا تھا اور چلے گئے، اور یہ باتیں انہوں نے کی تھیں۔ رشید کہنے لگے، خدا رحم کرے میثم پر۔ وہ یہ کہنا بھول گئے کہ جو شخص ان کا سر لے کر آئے گا اس کو باقیوں کی نسبت 100 درہم زیادہ انعام ملے گا۔ جب رشید چلے گئے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو ان دونوں سے بھی زیادہ جھوٹا ہے۔ پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان لوگوں نے دیکھا کہ میثم کو عمرو بن حریث کے گھر کے دروازے کے قریب سولی پر لٹکایا گیا، اور حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے اور ان کا سر کوفے کے گرد پھرایا گیا۔ نیز شیخ کشی نے روایت کی ہے کہ ایک دن حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ نخلستان میں آئے اور کھجور کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور حکم دیا کہ اس درخت کے خرمے اتارے جائیں، اور آپ نے وہ خرمے اپنے صحابہ کے ساتھ تناول فرمائے۔ رشید ہجری نے عرض کیا، اے امیر المومنین، یہ خرمے کتنے اچھے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے رشید، تجھے اس درخت کی لکڑی کے ساتھ سولی پر لٹکایا جائے گا۔ اس واقعے کے بعد ہمیشہ رشید اس درخت کے پاس آتے اور اسے پانی دیتے۔ ایک دن اس کے پاس آئے تو دیکھا کہ اسے کاٹ دیا گیا ہے، تو کہنے لگے، میری موت قریب آ چکی ہے۔ چند دن کے بعد ابن زیاد نے کسی کو بھیج کر انہیں بلایا۔ راستے میں رشید نے دیکھا کہ اس درخت کے 2 حصے کیے گئے ہیں۔ کہنے لگے، یہ میرے لیے کاٹا گیا ہے۔ پھر دوبارہ ابن زیاد نے انہیں بلایا اور کہنے لگا،
اپنے امام کی جھوٹی باتوں میں سے 6 باتیں بیان کرو۔ رشید نے کہا، نہ میں جھوٹ بولتا ہوں اور نہ میرے امام جھوٹی باتیں بتلاتے ہیں، اور مجھے آپ نے بتایا تھا کہ تو میرے ہاتھ، پاؤں اور زبان کاٹے گا۔ ابن زیاد کہنے لگا، اسے لے جاؤ اور اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، لیکن زبان رہنے دو تاکہ اس کے امام کا جھوٹ ظاہر ہو جائے۔ جب ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور انہیں گھر میں پہنچا دیا گیا تو ابن زیاد لعین کو یہ خبر ملی کہ وہ امور عجیبہ لوگوں کو بتاتے ہیں، تو حکم دیا کہ انہیں سولی پر لٹکایا جائے۔ شیخ طوسی نے سند معتبر کے ساتھ ابو حسان عجلی سے روایت کی ہے کہ وہ کہتا ہے، میں نے رشید ہجری کی بیٹی سے ملاقات کی اور اس سے کہا، مجھے وہ باتیں بتاؤ جو تم نے اپنے پدر بزرگوار سے سنی ہیں۔ وہ کہنے لگی، میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا کہ میں نے اپنے حبیب امیر المومنین سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے، اے رشید، تیرا صبر اس وقت کیسا ہوگا جب تجھے ولد الزنا بنی امیہ بلائے گا اور تیرے ہاتھ، پاؤں اور زبان کاٹ دے گا۔ میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین، اس کا انجام تو بہشت ہوگا؟ فرمایا، ہاں، تو دنیا و آخرت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پھر رشید کی بیٹی نے کہا، خدا کی قسم، عبید اللہ ابن زیاد نے میرے باپ کو بلایا اور کہا، امیر المومنین سے بیزاری اختیار کرو۔ انہوں نے یہ بات قبول نہ کی تو ابن زیاد نے کہا، تیرے امام نے تجھے کیا بتایا تھا کہ تو کس طرح قتل ہوگا؟ تو وہ کہنے لگے، میرے امام نے فرمایا تھا کہ تو مجھے ان سے بیزاری کا حکم دے گا، پھر میرے ہاتھ، پاؤں اور میری زبان کاٹے گا۔ وہ ملعون کہنے لگا، میں تیرے امام کا قول جھوٹا ثابت کرتا ہوں، اور حکم دیا کہ اس کے ہاتھ، پاؤں کاٹ دو اور اس کی زبان رہنے دو۔ پھر ان کے ہاتھ، پاؤں کاٹ دیے گئے اور ہمارے گھر انہیں لے آئے۔ میں ان کے پاس گئی اور کہا، بابا، یہ درد و الم آپ پر کیسے گزر رہا ہے؟ کہنے لگے، بیٹی، مجھے کوئی درد و تکلیف نہیں، مگر اتنی مقدار کہ جیسے کوئی شخص لوگوں کے اژدہام میں ہو اور اسے فشار پہنچے۔ پھر ان کے ہمسائے اور جان پہچان والے لوگ انہیں دیکھنے کے لیے آئے۔ وہ ان کی مصیبت پر اظہار درد و اندوہ کرتے اور روتے تھے۔ میرے باپ نے کہا، گریہ نہ کرو اور دوات و کاغذ لے آؤ تاکہ میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جن کی خبر میرے مولا امیر المومنین نے دی تھی کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے۔ پھر وہ آئندہ کی خبر دیتے اور لوگ لکھتے تھے۔ جب اس ولد الزنا کو بتایا گیا کہ رشید تو آنے والے واقعات کی خبر لوگوں کو دیتا ہے اور قریب ہے کہ فتنہ برپا کر دے، تو وہ ملعون کہنے لگا، اس کا مولا جھوٹ نہیں کہہ گیا، جاؤ اور اس کی زبان کاٹ دو۔ پھر اس مخزون اسرار کی زبان کاٹ دی گئی۔ اس رات وہ رحمت خدا سے جا ملے۔ امیر المومنین انہیں رشید البلایا کا نام دیا کرتے تھے۔ آپ نے علم بلایا و منایا، یعنی مصائب و واقعات و اموات، انہیں تعلیم کیا تھا، اور اکثر وہ لوگوں کے پاس جاتے اور کہتے کہ تیری حالت یوں ہوگی اور تو اس طرح قتل ہوگا، اور جو کچھ وہ کہتے ویسے ہی ہوتا۔
اور کتاب بحار الانوار میں کتاب اختصاص سے منقول ہے کہ جس زمانے میں زیاد بن ابیہ رشید ہجری کی تلاش میں تھا تو رشید نے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا، مخفی طور پر زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک دن ابوارہ کہ جو بزرگ شیعوں میں سے تھا اپنے گھر کے دروازے پر اپنے ساتھیوں کے ایک گروہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ رشید آئے اور اس کے گھر کے اندر چلے گئے۔ ابوارہ رشید کے اس عمل سے ڈرے اور اٹھ کر ان کے پیچھے گئے اور ان سے کہا، اے رشید، وائے ہو تم پر، اس عمل سے مجھے قتل کرانا اور میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگے، کیا ہوا ہے؟ ابوارہ نے کہا، اس لیے کہ ابن زیاد تمہیں تلاش کر رہا ہے اور تم میرے گھر میں اعلانیہ اور آشکار طور پر داخل ہوئے ہو، اور جو لوگ میرے پاس بیٹھے تھے انہوں نے تمہیں دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگے، ان میں سے کسی نے بھی مجھے نہیں دیکھا۔ ابوارہ کہنے لگے، تم اس حرکت کے باوجود مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ پھر رشید کو پکڑ کر مضبوط باندھ کر کمرے میں ڈال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر اپنے ساتھیوں کے پاس جا کر کہنے لگے، مجھے یوں نظر آیا کہ ایک بوڑھا آدمی میرے گھر میں داخل ہوا ہے، کیا تمہیں بھی نظر آیا؟ وہ کہنے لگے، ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ ابوارہ نے احتیاطاً دوبارہ یہی کہا تو ان لوگوں نے وہی جواب دیا۔ ابوارہ خاموش ہو گئے، لیکن ڈر گئے کہ کہیں ان کے علاوہ کسی شخص نے رشید کو دیکھا ہو، اور پھر وہ زیاد بن ابیہ کے دربار میں گیا تاکہ وہ دیکھے کہ اگر موقع ہے تو یہ انہیں بتائے کہ رشید اس کے پاس ہے اور اسے ان کے سپرد کر دے۔ پھر اس نے زیاد کو سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ زیاد اسے جانتا تھا۔ اس اثنا میں کہ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، ابوارہ نے دیکھا کہ اس کے خچر پر سوار ہو کر رشید زیاد کی مجلس کی طرف آ رہا ہے۔ ابوارہ کا اسے دیکھتے ہی رنگ اڑ گیا اور وہ حیران و پریشان سرگرداں ہوا، اور اس نے اپنی ہلاکت کا یقین کر لیا۔ اس کے بعد دیکھا کہ رشید خچر سے اترے، زیاد کے پاس آئے اور سلام کیا۔ زیاد کھڑا ہو گیا اور ان کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور ان کا بوسہ لیا اور ان سے حالات پوچھنے لگا کہ آپ کس طرح آئے، کس کے ساتھ آئے اور راستے میں کیسے گزری، اور ان کی داڑھی ہاتھ میں پکڑی۔ رشید کچھ دیر وہاں بیٹھے رہے، پھر کھڑے ہو گئے اور چلے گئے۔ ابوارہ نے زیاد سے پوچھا، یہ شخص کون تھا؟ اس نے کہا، ہماری ملاقات کے لیے شام سے آئے ہیں۔ ابوارہ مجلس سے اٹھا اور اپنے گھر آیا اور رشید کو دیکھا کہ اسی حالت میں ہیں جس میں چھوڑ کر گیا تھا، تو ان سے کہنے لگا، جبکہ تمہارے پاس یہ علم و توانائی ہے جو میں نے مشاہدہ کی ہے، تو جو چاہو کرو اور جب چاہو میرے گھر میں آؤ۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔